بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فاروقی آپ کو روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اور سامعین، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور سبسکرائب کرتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا روشنی کا سفر جاری رہے گا اور ایک چراغ سے مزید چراغ روشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں ایک دن، وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب روشنی پوری طرح سے پھیل چکی ہوگی اور ظلمت کے اندھیرے اور تاریکیاں سمٹ کر اپنے لیے کوئی اور جائے مقام ڈھونڈیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی پروگرام کے ذریعے سے اپنے پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اس مقصد کے ساتھ کہ شاید ایک آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری لا سکیں، کوئی بھی بہتری، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث کی بات، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان کی زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو، اور یہی بات شاید ہماری مغفرت کا بھی باعث بنے۔ اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا، آج کا پھر آپ سے سوال پوچھتا ہوں میں۔ آج کا سوال جو ہے وہ علم اور عقل سے متعلق ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں عقل کم ہوتی ہے، کم عقل مند ہوتے ہیں وہ۔ لیکن عام مشاہدہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کتابی علم جو ہوتا ہے، اور وہ بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان جو عقل ان میں ہے وہ کم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کم عقل مند ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جی شکریہ آپ کے سوال کا۔ یعنی آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات جن لوگوں کے پاس کتابی علم بہت زیادہ ہوتا ہے وہ عام زندگی کے معاملات میں اتنے عقل مند ثابت نہیں ہوتے، اور بعض لوگ جن کے پاس کتابی علم کم ہے لیکن وہ زندگی میں بہت زیادہ باشعور ہوتے ہیں، جنہیں ہم دانشور کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس کا بیٹا تعلق عام طور پہ کتابی علم کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتابوں کی ذات تک محدود ہے۔ جیسے اگر آپ، میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ کتاب پڑھ کے آپ کرکٹ کھیلنا سیکھ سکتے ہیں، اس میں اس کی بیسکس چیز موجود ہوں گی، لیکن ایک آدمی جو بچپن سے کرکٹ کھیل رہا ہے اور وہ پرفارم کر رہا ہے، وہ جو جانتا ہے وہ اہل کتاب جو ہے، جو کتاب سے صرف جانتا ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ تو دوسرا بات یہ ہوتی ہے کہ جو علم ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، کوئی اہل کتاب کی میراث نہیں ہے۔ صرف بکس پڑھنے سے انسان نالج نہیں حاصل کرتا، انسان نالج حاصل کرتا ہے اپنی حسیات کو استعمال کرنے سے، جو ہماری سینسز ہیں، جو 5 سینسز ہیں۔ اگر آپ کا مشاہدہ اچھا ہے اور آپ میں جو انالیسس کرنے کی صلاحیت زیادہ اچھی ہے، آپ کی میموری اچھی ہے، آپ پچھلی معلومات کو جلدی انالائز کر کے ایک نیا سلوشن اگر دے سکتے ہیں، تو پھر آپ نا ایک انٹیلیجنٹ آدمی ثابت ہو سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ انٹیلیجنس یعنی کہ اس کا مشاہدہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور وہ مسائل کو حل کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ اچھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہاں، انٹیلیجنٹ آدمی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں، میرا جو ذاتی خیال ہے، جو میں نے سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے ٹیچر سے، یہ جو ہے نا ایبلٹی ٹو ریئیکٹ ان اے پازیٹیو مینر ان اے گیون سچویشن، جو ریئیکٹ کرتا ہے ایک بہتر انداز سے، ایک سچویشن جب ہم اسے دیتے ہیں اس میں وہ جو پرفارم کرتا ہے بہتر انداز میں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ گڈ انٹیلیجنٹ مین۔ تو ایک اور ہم یہ ڈیفینیشن بھی کرتے ہیں کہ the person who has got a good control on his emotion and he can control his emotions، تو وہ بھی ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہے، وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اور سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ انگلش میں ایک مقولہ ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ہولڈ یور ہارسز، اپنے نا گھوڑوں کو قابو میں رکھو۔ تو وہ لوگ جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں، who can hold their horses till the last moment, so they win the race and they win the battle of life بھی۔ تو ریئیکشنز نہیں دینا، امیجیٹ بیٹا ریئیکشن نہیں دینا،
فوری طور پہ آپ نے غصے کا اظہار نہیں کرنا. آپ کو بات بری لگی, ہولڈ یور ہارسز, ہولڈ یور ہارسز, ہولڈ یور سیلف, بی کمپوزڈ. یہ جو کام کرتے ہیں لوگ وہ جیت جاتے جس میدان میں بھی ہوں, جو کہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر لیں. اینڈ دے بیکم ماسٹر آف دیئر ایموشنس. اینڈ اف دا ایموشنس بیکم ماسٹر آف دیم, دے ٹیک اوور, دین ایوری تھنگ از لاسٹ. تو یہ خیال رکھیے کہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کیجیے. جو لوگ اس پہ قابو پا لیتے ہیں وہ بڑے باصلاحیت اور بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں, اور کامیابی ان کے پیروں میں پڑی ہوتی ہے. کیا کرنا ہے؟ ایموشنس کو کنٹرول کرنا ہے, اپنے ریئیکشنس کو کنٹرول کرنا ہے. کٹ ڈاؤن یور شارپ ایجز. ایک پتھر جب ٹوٹتا ہے پہاڑ سے اور نیچے گرتا ہے, آہستہ آہستہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے, سفر کے ساتھ ساتھ اس کی جو شارپ ایجز ہیں وہ راؤنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ دریا میں گرتا ہے, دریا کے ساتھ ٹریول کرتا ہے, اس کی اور ایجز جو ہیں وہ راؤنڈ ہوتی ہیں, پانی کی مار کھاتا ہے. ایک وقت ایسے آتا ہے کہ وہ بالکل راؤنڈ ہو جاتا ہے, اور ہم لوگ اسے نا پکڑ کے حیران ہوتے ہیں کہ یار اسے کس نے گول کر دیا. پنجابی میں ایسے پتھر کو ہم نا گیٹا کہتے ہیں, گیٹا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وقت کے تھپیڑوں نے اس کو اس طرح سے راؤنڈ کیا ہوتا ہے. تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم انسان لرننگ کے پروسیس سے گزرتا ہے تو اس کی جو شارپ ایجز ہیں وہ اسموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, یار یہ کیسا نوجوان ہوا کرتا تھا اور اب کیسا سوبر آدمی بن گیا. تو یہ پروسیس ہے بیٹا. اور دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم, کہ علم کو کہتے ہیں کہ علم روشنی ہے, تو یہ علم کس طرح سے روشنی ہے, اس کے بارے میں. روشنی ہے, دنیا کی جو سب سے بڑی روشنی ہے وہ علم ہی کی روشنی ہے, کیونکہ یہ ہمیں اپنے رب کی شناخت کراتی ہے, پہچان کراتی ہے, جو سیدھے راستے کی شناخت کراتی ہے. جو چیز بھی ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور ہمیں ہمارے اصل کی طرف لے کے جاتی ہے اور جو ہمیں خود آگاہی دیتی ہے, جو ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتی ہے, اس سے بڑی روشنی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہے, اس کو بیان کیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی حکایت کی صورت میں, کہ ایک بادشاہ تھے, ان کے 2 بیٹے تھے. تو بادشاہ کو یہ ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ میرے بعد میرا ولی عہد کون بنے گا. تو اس نے ایک بڑے قابل عطالیق کو ہائر کیا کہ آپ نے میرے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے بچوں میں سے میرے بعد میری سلطنت کو سنبھالنے والا کون ہوگا. تو وہ عطالیق جو تھے بڑے قابل آدمی تھے, جہاں دیدہ آدمی تھے. انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ سلامت, میں آپ کو چند دنوں میں بتا دوں گا کہ آپ میں کے بعد آپ کی سلطنت کون سنبھالے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, آپ ٹیک یور ٹائم, آپ ان کو ایگزامن کیجئے اینڈ لیٹ می نو وٹ آر دا ریزلٹس. مہینے کے بعد وہ بادشاہ سلامت نے عطالیق کو بلایا کہ بتائیے کہ یہ کون ان میں سے اس اہل ہے جو میری سلطنت کا جو ہے والی وارث بنے. تو عطالیق نے کہا کہ یہ صاحب جو ہیں آپ کے, ان کے دماغ میں نور ہے, علم کا نور ہے, یہ سلطنت کے آپ کے وارث بن سکتے ہیں. اور یہ جو صاحب ہے نا, میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا, ان کے دماغ میں بھوسا ہی ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یار آپ نے کیسے جج کیا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ان کے تو دماغ میں نور ہے اور ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا. تو عطالیق نے کہا کہ بادشاہ سلامت کل یہ بات ثابت ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. انہوں نے دونوں صاحبزادوں کو بلایا اور بادشاہ کے سامنے دونوں کو 2 یا 3 دینار دیے اور کہا یہ آپ کے ہیں اور یہ آپ کے ہیں, اور پھر ایک کمرہ دکھا دیا, ایک یہ کمرہ آپ کا ہے اور یہ کمرہ آپ کا ہے. آپ نے کل 2 دینار سے کوئی ایسی چیز خریدنی ہے جس سے یہ کمرہ جو ہے وہ بھر جائے, مکمل بھرا ہوا. تو یہ آپ کا ٹاسک ہے, کل تک آپ نے ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے. اب دونوں شہزادے جو تھے ماشاءاللہ جو سوچ میں پڑ گئے کہ بھئی ایسی کون سی چیز خریدیں کہ ہم 2 دینار میں کہ یہ لبالب بھر جائے. تو وہ سوچتے رہے. اگلے دن وہ ٹائم تھا جب انہوں نے کر کے دکھانا تھا. تو بادشاہ اور عطالیق دونوں پہنچے, شہزادے موجود تھے. ابھی ایک شہزادے نے بڑا ذہن پہ زور دیا, سوچتا رہا کہ کتنا ملے گا. اس کو ذہن میں خیال آیا کہ یار سب سے سستی چیز جو ہمارے ارد گرد ہے نا, یہ تو بھوسا ہی ہے.
تو اس نے نا 2 دینار کے وہ بھوسا خریدا اور اس کو کمرے میں بھر دیا اور چھت تک بھر دیا۔ دوسرا شہزادہ ذرا وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے والا تھا، تو اس نے ایک پیسے کا کوئی ایک چھوٹا سا ایک چراغ خریدا، اس میں تھوڑا سا تیل ڈالا اور وہ لے، تو انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے بادشاہ سلامت آئے اتالیق کے ساتھ، تو انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر سے بھوسا نکلا۔ تو اتالیق جو ہیں جو ٹیچر تھے کہنے لگے سر یہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا۔ دوسرے گئے تو انہوں نے کھولا تو انہوں نے چراغ جلایا تو سارا کمرہ جو ہے روشنی سے منور ہو گیا۔ تو اتالیق کہنے لگے یہ بادشاہ سلامت آپ کے صاحبزادے جو ہیں ان کے دماغ میں نور ہے، تو بیٹا اپنے دماغ کو استعمال کرنا سیکھیے، اچھی بات کیجیے اور علم کا نور اپنے اندر بھریے، اپنی روح کو سرشار کیجیے اور سیکھیے، ہر آنے والے لمحے کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے۔ عام طور پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رات کو جب آپ سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اپنا نا انالیسس کیجیے کہ آج میں نے سارے دن میں کیا سیکھا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایم رکھیے کہ آج میں نے ایک نئی چیز سیکھنی ہے، انگلش زبان کا کوئی لفظ یا عربی زبان کا کوئی لفظ یا قرآن کا کوئی لفظ، یہ کوئی ایم بنا لیجیے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے، کوئی سائنٹیفک نالج حاصل کیجیے، ٹھیک ہے، اور جو انفارمیشن ہے اس کو پازیٹیو مینر میں استعمال کیجیے تاکہ وہ ہمیں آنے والی زندگی میں کام آئے، اور ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو کہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمیں کام آئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔